أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. اس سے گزشتہ آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا تذکرہ کیا کہ جو سمندر کے اندر کشتیاں چلتی ہیں اور اتنا وزنی سامان لے کر، تو یہ اللہ کے فضل و کرم سے ہی سب کچھ ہو رہا ہے. اور اسی طرح اگر سمندر میں طوفان آ جائے تو وہاں پر چاہے کوئی مسلمان ہے غیر مسلم ہے، وہ اس مصیبت پریشانی کے اندر صرف ایک اللہ کو پکارتا ہے. ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے رب کا تقوی اختیار کرو. مراد یہ کہ اپنے رب کا خوف اور ڈر تمہارے دل کے اندر ہونا چاہیے. تقوی یہی ہے کہ انسان کے دل کے اندر اللہ کے علاوہ کسی اور کا خوف نہ ہو. وہ چاہے دنیا کے جس کونے میں بھی چلا جائے، کوئی اس کو دیکھنے والا نہ ہو، لیکن پھر بھی وہ اس کے ذہن میں یہی ہو کہ اللہ کی ذات ہر جگہ موجود ہے، اللہ ہر جگہ دیکھ رہا ہے. اور جب یہ ذہن اس کے دل کے اندر یہ بات پختہ ہو جائے گی تو پھر وہ ہر طرح کے گناہ سے بچ سکتا ہے. ہمارے جتنی بھی عبادات ہیں، چاہے نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، قربانی ہے، دعوت ہے، جہاد ہے، یہ سب عبادات کا جو اصل مقصد ہے کہ انسان کے دل کے اندر اللہ کا خوف اور ڈر پیدا ہو. تقوی پیدا ہوگا تو وہ ہر برائی سے بچ سکے گا. اگر یہ ہماری عبادات کے ذریعے، نمازوں کے ذریعے، روزوں کے ذریعے تقوی نہیں پیدا ہوتا کہ ہم نماز تو پڑھیں لیکن اپنی عملی زندگی کے اندر ہمارا کردار ٹھیک نہ ہو، ہمارا اخلاق ٹھیک نہ ہو، ہمارا کاروبار ٹھیک نہ ہو، سنت اور شریعت کے مطابق نہ ہو، تو ہماری ان نمازوں کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. کیونکہ جب اللہ کا ڈر اور خوف نہیں ہے، کیونکہ اگر جس کے پیٹ میں حرام کا لقمہ گیا تو اس کی تو کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی. تو تقوی یہی ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے، آپ کے دل کے اندر اللہ کا خوف اور ڈر ہو، اور اس کی وجہ سے آپ تمام برائیوں سے جو ہے وہ بچ سکتے ہیں. یعنی انسان ہر طرح کے صغیرہ کبیرہ گناہوں سے جو ہے وہ بچنے کی کوشش کرے. باقی جو متقین کی صفات ہیں، جو قیامت والے دن ان کے لیے انعامات ہیں، ان کی بے شمار تفصیلات اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جو ہے وہ اس کو تذکرہ کیا ہے. وَاخْشَوْا يَوْمًا لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ، اور ڈرو اس دن سے کہ جس دن کوئی والد اپنی اولاد کے کام نہیں آئے گا. وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَنْ وَالِدِهِ شَيْئًا، اور نہ کوئی اولاد اپنے والدین کے کام آ سکے گی. کہ یہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر بتا دیا کہ وہ جو دن ہے وہ حشر کا دن ہے، قیامت کا دن ہے. وہاں پر کوئی والد اپنی اولاد کے کام نہیں آ سکے گا. والدین جو دنیا کے اندر سب سے قریبی رشتہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس رشتے کا تذکرہ کیا تاکہ باقی سب کی بھی ساتھ جو ہے وہ نفی ہو جائے کہ جہاں پر اگر والدین کام نہیں آئیں گے تو وہاں پر دوسرا کوئی کیسے کام آ سکے گا. جہاں پر والدین اپنی اولاد کے لیے کچھ نہیں کر سکیں گے تو وہاں پر کوئی اور کیسے کام آ سکتا ہے؟ دنیا کا کوئی اور انسان کیسے کام آئے گا؟ اس لیے کہ وہاں ایک اللہ کا فیصلہ چلنا ہے، اور وہاں پر کیا ہے، کوئی کسی کی سفارش، کوئی رشوت اور کوئی اس طرح کا کلچر جو ہے وہ نہیں ہو سکے گا. اگر والدین چاہیں گے بھی وہاں پر اپنی اولاد کو بچانا، اگر اللہ کی مرضی نہیں ہے تو کوئی نہیں بچا سکتا ہے.
کوئی سفارش وہاں پر سنی نہیں جائے گی۔ اور اسی طرح اولاد کو بھی یہ بتا دیا کہ آپ اگر والدین کو بچانا چاہیں لیکن ان کے اعمال ایسے نہ ہوں تو وہاں پر وہ بھی یہ بھی چیز جو ہے وہ ذہن سے نکال دیں کہ کوئی کسی انسان کے کام جو ہے وہ نہیں آ سکے گا۔ ہاں اللہ تعالیٰ جس کو سفارش کا موقع دے گا تو وہ جو ہے وہ اللہ کی مرضی ہے، لیکن کوئی بھی بظاہر جو ہے وہ یعنی اگر دنیا کے اندر کوئی انسان اپنے جس طرح والدین ہیں تو وہ اولاد کے لیے ہر طرح کا کام کر گزرتے ہیں، چاہے بعض اوقات اولاد کی خاطر غلط کام بھی کر دیتے ہیں، برائی کا راستہ بھی اختیار کر لیتے ہیں، کیونکہ انما اموالکم اولادکم فتنہ، کہ جو مال اور اولاد ہیں یہ تمہارے لیے آزمائش ہے۔ اسی مال اور اولاد کی وجہ سے انسان اپنی عبادات بھی چھوڑ دیتا ہے بعض اوقات، اور جب وہ زیادہ حالات خراب ہوں تو وہ حرام کی طرف بھی چلا جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ انسان کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ قیامت والے دن ہر انسان نے اپنے اعمال کا جواب خود دینا ہے، چاہے اولاد ہے والدین ہیں، وہاں ہر ایک نے اپنی سزا جو ہے وہ سزا یا جزا جو بھی ہے وہ اس کا بدلہ اس کو جو ہے وہ ملے گا۔ ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ اللہ نے جو بھی وعدہ کیا قرآن مجید کے اندر اس کے اندر ذرا برابر بھی کسی کو شک کرنے کی اجازت نہیں، اگر شک کرے گا تو اس کا ایمان جو ہے وہ ضائع ہو۔ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اور تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے، کہ یعنی اللہ کا وعدہ بالکل سچا ہے، اللہ کے وعدے کے اندر کوئی کمی نہیں ہے، جو اللہ نے وعدہ کیا ہے تو وہ وعدہ ضرور پورا ہو کر رہے گا۔ لیکن دنیا کی زندگی ہے، دنیا کے اندر جب انسان جتنا دھنستا چلا جاتا ہے تو اتنا وہ زیادہ اللہ کو بھولتا جاتا ہے۔ دنیا کی خواہش جتنی دل کے اندر رکھے گا، ایک ایک انسان اپنی ضروریات کے لیے محنت کوشش کرتا ہے تو یہ حلال رزق کمانا بھی اس کے لیے ثواب کا باعث ہے، لیکن اس حلال رزق کمانے کے چکر کے اندر اس کی نمازیں بھی جا رہی ہیں، اس کی باقی عبادات بھی جا رہی ہیں، تو یہ وہ دنیا کے دھوکے کے اندر آ چکا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے اگر اپنی دکان بند کی تو میرے جو ہے وہ گاہک چلے جائیں گے، نماز کے ٹائم اگر میں گیا تو جو گاہک آئیں گے وہ واپس کسی اور دکان پر چلے جائیں گے، تو یہ سب دنیا کا دھوکہ ہے۔ واللہ خیر الرازقین، اللہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ جو اللہ نے آپ کے حصے میں لکھا ہے، جو ہمارے حصے میں لکھا ہے، وہ اس کو جو ہے وہ ضرور مل کر رہے گا۔ تو دنیا تو ویسے بھی ایک دھوکہ ہے۔ دنیا کے اندر انسان کوشش کرتا ہے کہ میرے پاس یہ بھی آ جائے، مال و دولت بھی ہو، جائیداد بھی ہو، سب کچھ ہو، لیکن جب سب کچھ آ جاتا ہے تو ایک وقت آتا ہے کہ اس کا وقت بھی پورا ہو جاتا ہے اور وہ دنیا سے جا رہا ہوتا ہے، بالکل خالی ہاتھ جا رہا ہوتا ہے۔ تو اس لیے کہا کہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، اور آگے فرمایا کہ وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، اور نہ وہ دھوکے باز تمہیں اللہ کے حوالے سے کسی دھوکے میں ڈال دے۔ وہ دھوکے باز کون ہے؟ وہ شیطان ہے، جس نے انسان کو برگلانے کا اللہ سے چیلنج کیا ہوا۔ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، ایسا دشمن کہ جو بالکل واضح ہے۔ اس نے واضح طور پر کہا کہ اللہ میں تیرے بندوں کو برگلاؤں گا، ان کو بہکانے کی کوشش کروں گا، لیکن اللہ نے بھی کہا کہ جو میرے بندے ہوں گے ان پر تیرا زور نہیں چل سکے گا۔ ٹھیک ہے، تمہیں کوشش کرنی ہے، یعنی شیطان اس کا کام ہی یہی ہے کہ ہر وقت انسان کو نیکی کے راستے سے ہٹانے کی کوشش کرنا، وہ دھوکے کے اندر ڈالے گا۔ اب ایک اور دھوکہ بھی وہ دیتا ہے، یہ دھوکے کے اندر بھی وہ ڈالتا ہے، بندے کے ذہن میں یہ بات ڈال دیتا ہے، اچھا آپ گناہ کر بھی لوگے تو کیا ہوگا، اللہ بڑا غفار ہے، وہ معاف کرنے والا ہے، وہ غفور الرحیم ہے، معافی مانگ لینا، توبہ کر لینا۔ لیکن یہ انسان کو کیا اس بات کی گارنٹی ہے کہ وہ گناہ کے بعد زندہ رہے گا؟ اسی گناہ کے اندر بھی تو اس کو موت آ سکتی ہے۔ لہذا اس بات پر وہ انسان کو ورگلاتا رہتا ہے۔ اسلام کہتے ہیں خیر اللہ کی ذات، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، وہ توبہ قبول کرنے والا ہے، لیکن کیا ہمیں اس بات کی گارنٹی ہے کہ ہمیں توبہ کا موقع ملے گا؟ بے شمار گناہ کرتے ہوئے لوگ دنیا کے اندر دنیا سے چلے جاتے ہیں، تو کیا ان کی پھر مغفرت ہوگی؟ تو اس سے یہ شیطان کا ایک دھوکہ ہے کہ آپ کچھ بھی کر لیں۔ جس سے یہودہ نصارہ کہتے تھے کہ ہم جہنم کے اندر اگر چلے بھی گئے تو چند دنوں کے لیے جائیں،
اس کے بعد واپس جنت کے اندر آ جائیں۔ تو یہ ہمارے دلوں کے اندر بھی یہ بات ہے کہ ہم اگر اس نیت سے گناہ کرتے ہیں کہ کل توبہ کر لیں گے، تو یہ انسان کے دل کے اندر ایک بڑا دھوکہ ہے کہ جو شیطان ڈالتا ہے۔ تو اس لیے کبھی بھی انسان سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس کو فوری طور پر اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، لیکن جان بوجھ کر کوئی گناہ کرنا اور بار بار گناہ کرنا، تو ظاہر ہے اگر جب انسان بار بار گناہ کرے گا تو پھر اس کے دل کے اندر، اس کے دل پر مور بھی لگ جائے، پھر ہو سکتا ہے اس کو توبہ کا موقع ہی نہ ملے کسی بھی لمحے۔ ظاہر ہے موت کا تو کوئی پتہ نہیں ہے کہ کسی بھی وقت جو ہے وہ آ سکتی ہے، تو اس لیے یہ دھوکے کے اندر جو ہے وہ ہرگز نہیں پڑنا ہے۔ ان اللہ عنده علم الساعہ، بے شک اللہ تعالیٰ اسی کے پاس ہے قیامت کا علم، وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اور وہ بارشوں کو نازل کرتا ہے، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور وہ جانتا ہے کہ رحموں کے اندر کیا ہے، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، اور کوئی نفس، کوئی جان نہیں جانتا، یہ کوئی شخص بھی نہیں جانتا کہ اس نے کل کیا کرنا ہے، کل کیا کمائی کرنی ہے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ اس کو کس سرزمین میں موت آئے گی۔ ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ تعالیٰ تمام باتوں کا جو ہے وہ جاننے والا اور اس کی خبر رکھنے والا ہے۔ یہ بڑی مشہور آیت بھی ہے، اور حدیث کے اندر بھی جو مفاتیح الغیب، کہ جو غیب کے خزانے ہیں، جو غیب کی کنجیاں ہیں، وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، اللہ کے علاوہ اس کو کوئی نہیں جانتا ہے۔ زمین کے اوپر اگر ایک پتا بھی گرتا ہے تو وہ اللہ کے علم کے اندر ہے۔ تو تمام چیزوں کا علم اللہ کے پاس ہے۔ اس میں یہاں پر 4-5 چیزیں خاص طور پر ذکر کی گئی کہ سب سے پہلے ہے کہ علم الساعہ، اس گھڑی کا، اس قیامت کا علم، جس طرح حدیث جبرائیل کے اندر بڑا وہ مشہور واقعہ ہے کہ جبرائیل علیہ السلام جب انسانی شکل کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اس طرح سامنے آ کر بیٹھے اور سوال کیا تھا، مختلف سوال تھے، اسلام کیا ہے، احسان کیا ہے، قیامت کیا ہے، قیامت کب آئے گی۔ تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی سوال کیا کہ جو جس سے سوال کیا جا رہا ہے، جو سوال کرنے والے ہیں، دونوں کا علم برابر ہی ہے، یعنی اس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا ہے۔ قیامت کا علم اللہ نے صرف اپنے پاس رکھا ہے۔ قیامت کا علم کسی بھی جو ہے وہ نبی کو یا کسی بھی اور شخص کو جو ہے وہ نہیں دیے گا۔ اس لیے کہا گیا علم الساعہ، کہ اللہ کے پاس ہی جو ہے وہ قیامت کا علم ہے، کہ قیامت کب آئے گی، کتنا عرصہ یہ دنیا رہے گی، یہ کسی کے علم کے اندر نہیں۔ اس سے قیامت کا علم، اس گھڑی کا علم اللہ کے پاس ہے۔ دوسرا وہ ينزل الغیث، کہ وہ بارشیں برساتا ہے، کہ بارش یہ اللہ کے حکم سے ہو رہی ہے، یہ بارشیں سب کچھ جو ہے وہ اللہ کے حکم سے ہے۔ اب یہ اگر اس دور کے اندر جس طرح جو محکمہ موسمیات والے ہیں بعض اوقات وہ اندازے سے بتا دیتے ہیں کہ آج اس علاقے کے اندر بارش ہونی ہے یا نہیں ہونی ہے، یہ ایک اندازہ ہے۔ علم جو ہوتا ہے وہ جو یقینی ہو، کہ جس کے اندر کسی کو شک اور شبہ نہیں ہو، وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ پیشن گوئی کرتے ہیں کہ اندازے کے تحت بتاتے ہیں، اور بعض اوقات ظاہر ہے وہ اندازہ غلط بھی ہوتا ہے۔ یہ علم بھی تو اللہ نے انسانوں کو دیا ہے کہ وہ ایک اندازے کے تحت اس چیز کا جب وہ اندازہ لگاتے ہیں، لیکن یہ یقینی چیز نہیں ہوتی۔ یقینی چیز وہی ہے کہ وہ اللہ کے علم کے اندر ہے۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، وہی بارش کو برساتا ہے، یہاں پر بارش ہوگی، اگلے علاقے میں بارش نہیں ہوگی، یہ اللہ کے علم کے اندر ہے۔ لہٰذا کوئی بھی جو ہے اللہ کے علاوہ ان علوم کو جو ہے وہ نہیں جان سکتا۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور تیسرا ہے کہ جو ماں کے پیٹ کے اندر ہے وہ اللہ کی ذات ہی جانتی ہے۔ اب ظاہر ہے اس میں ایک سوال یہ بھی آتا ہے کہ اس دور کے اندر سائنس ترقی کر گئی ہے، اور جدید ٹیکنالوجی کی وجہ سے کیا ہے، ماں کے پیٹ کے اندر یہ معلوم کر لیا جاتا ہے کہ یہ بچہ ہے یا بچی ہے، لیکن یہ ظاہر ہے ایک علم کی حد تک ہے، لیکن یہ یقینی نہیں۔ اب اس میں ایک چیز کا علم جو ہے وہ انسان، لیکن دیکھیں اللہ کب سے جانتا ہے کہ جب ابھی وہ بچہ پیدا بھی نہیں ہوا تھا، تو اس وقت سے اللہ کے علم کے اندر ہے کہ اس جو ماں باپ ہیں ان کو یہ اولاد ملے گی۔ پہلا نطفہ جب انسان کے ماں کے پیٹ کے اندر ٹھہرتا ہے تو اس وقت سے اللہ جانتا ہے۔ ڈاکٹر تو 4-5 مہینے بعد بتاتے ہیں، یہ بھی وہ ظاہر ہے، آپ اس میں بھی ظاہر ہے صرف اس چیز کا بتا سکتے ہیں کہ یہ بچہ ہوگا یا بچی، لیکن اس کے جو باقی چیزیں ہیں، آیا اس کا رنگ کیسا ہوگا، وہ نیک بخت ہوگا بدبخت ہوگا، کون سا اس کی، یہ ساری چیزیں
اللہ کے پاس ہے، اس کا علم اللہ کے علاوہ جو ہے وہ کوئی اور نہیں جانتا ہے۔ اس نے کتنی زندگی گزارنی ہے، اتنا کتنا عرصہ زندہ رہنا ہے، یہ سارے علوم جو ہے وہ اللہ کے علم کے اندر ہیں، اور اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جو ہے وہ نہیں جان سکتا۔ کوئی یہ بھی نہیں بتا سکتا کہ وہ پیدا ہونے کے بعد زندہ بھی رہے گا یا نہیں، کوئی یہ بھی نہیں کہ وہ زندہ پیدا بھی ہوگا یا نہیں ہوگا۔ یہ سارے علوم جو ہے وہ اللہ کے پاس ہیں۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، اور کوئی شخص نہیں یہ جانتا کہ اس نے کل کیا کمائی کرنی ہے۔ ہمیں اپنے کل کے بارے میں کوئی معلوم نہیں ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، دین کے حوالے سے بھی دنیا کے حوالے سے۔ یہ اللہ ہی جانتا ہے کہ کل فلاں انسان نے کیا کام کرنا ہے، کس طرف جانا ہے، تو یہ ساری چیزیں اللہ کے علم کے اندر ہیں۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، اور کوئی شخص نہیں جانتا ہے کہ اس کو کس سرزمین پر موت آئے گی۔ موت کا اللہ تعالیٰ نے جس طرح وقت مقرر کیا ہوا ہے، تو اس طرح اس کی جگہ بھی مقرر ہے۔ وہ کب آئے گی، کیسے آئے گی، کس حال میں ہوگا، کس ملک کے اندر ہوگا، کس علاقے کے اندر ہوگا، یہ اللہ کے علاوہ اس کا علم کسی کے پاس نہیں ہے، کہ اللہ ہی جانتا ہے۔ اور بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شخص جلدی کرتا ہے جانے میں، کسی دوسرے علاقے میں پہنچنے کی جلدی کرتا ہے، ہو سکتا ہے اس کا موت کا وقت وہاں پر لکھا ہو۔ یہاں سے لوگ سفر کر کے بیرون ملک جاتے ہیں، وہاں پر اکثر لوگوں کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ گویا جس کا موت کا وقت جہاں پر مقرر ہے، اللہ نے اس کو وہاں پر پہنچا دینا ہے۔ اس سے کوئی شخص نہیں جانتا ہے کہ اس کو کس سرزمین کے اوپر جو ہے وہ موت آئے گی۔ ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے اور تمام باتوں سے باخبر ہے۔ تو ان آیات کے اندر جو ہمارے لیے پیغام ہے وہ یہی ہے کہ اللہ کا ڈر اور خوف انسان اپنے دل کے اندر رکھے، اور اس دن کی، اس گھڑی کی تیاری کرے کہ جس دن کوئی کسی کے کام نہیں آ سکے گا، اور شیطان کے دھوکے کے اندر مت آئے۔ اور باقی جتنے بھی علوم ہیں، غیب کا جو بھی علم ہے، وہ حقیقی معنوں کے اندر اللہ ہی جانتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ ساری کائنات کا مالک وہی ہے، لہٰذا ہم صحیح معنوں میں اللہ پر ایمان اور یقین اور اس پر بھروسہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت کے اندر کامیابی نصیب فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں